بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرکٹ، مشتاق احمد یوسفی، ان کا ایک سبق ہے گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز آج ہم خلاصہ اور مشقی جو مختصر سوالات ہیں، خالی جگہیں، MCQs وغیرہ، کثیر الانتخابی سوالات، یہ پڑھیں گے۔ سر نوید خالد، غور سے سنیے گا۔ اس میں ایک سوال یہ ہے، سر سید احمد خان کے متعلق کون سی روایت مشہور تھی؟ سر سید احمد خان نے بھی انگریزی تعلیم و تمدن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو اپنانے کی کوشش کی۔ روایت ہے کہ جب علی گڑھ کالج کے لڑکے میچ کھیلتے ہوئے ہوتے تو سر سید احمد خان میدان کے کنارے جائے نماز بچھا کر بیٹھ جاتے، لڑکوں کا کھیل دیکھتے اور رو رو کر دعا مانگتے، الہی میرے بچوں کی لاج تیرے ہاتھ ہے۔ یعنی ان کو بھی بہت شوق تھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان بچے جب اگر ان کا انگریزوں سے مقابلہ ہو رہا ہے تو مسلمان ہی جیتیں۔ کسی دانا کا کرکٹ کے بارے میں قول بتائیں۔ کسی اعتدال پسند دانا کا قول ہے کہ کھیل کے وقت کھیل اور کام کے وقت کام اچھا۔ اس سبق میں کتنے کھیلوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سبق میں 5 کھیلوں یعنی کرکٹ کا، بیس بال، ٹینس، ہاکی، فٹ بال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، تماشے میں جان تماشائیوں کی تال سے پڑتی ہے، تالی سے بجتی ہے۔ جب تالیاں بجائی جاتی ہے، کلیپنگ ہوتی ہے، تو تماشے میں جو لوگ ہوتے ہیں تو اس میں تماشے میں جان جو ہے وہ ان کی تماشائیوں کی تالی سے پڑتی ہے، نہ کہ مداری کی ڈگڈگی سے۔ اس اقتباس کو اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے۔ کھلاڑی اگر ہیرو ہیں تو تماشائی کسی بھی کھیل کی جان ہوتے ہیں۔ اسٹیڈیمز، جمنازیم میں ان کی موجودگی ہی کھیل کی کشش ہوتی ہے۔ نعرے بازی، تالیاں، سیٹوں کی آواز، رنگ برنگل پوسٹر سے ہی کھیل کی رنگیاں عروج پر دکھائی دیتی ہیں۔ کسی بھی تماشے یا کھیل کے میدان میں تالیوں، نعرے بازیوں، سیٹوں کی آواز ہی سے جان پڑتی ہے۔ مداری کی ڈگڈگی سے کھیل کے میدان اور تماشے میں وہ جان نہیں پڑ سکتی۔ مگر یہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کراچی میں ہاکی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگر کہیں دوستانہ میچ بھی ہو رہا ہو تو خلقت یعنی کہ بہت زیادہ لوگ اس بری طرح ٹوٹتی ہیں کہ فیلڈ تک میں کھیلنے کی جگہ نہیں رہتی۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں جو کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی بھی جگہ نہیں رہتی۔ ہم نے کہا خدا آباد رکھے کراچی کا کہنا کیا ہے، کراچی کا کیا کہنا۔ بندر روڈ پر کوئی شخص راہ چلتے یوں ہی پان کی پیک تھوک دے اور پھر اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے تو 2 منٹ میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں اور سارا ٹریفک رک جائے۔ یاد رکھو، تماشے میں جان تماشائی کی تالی سے پڑتی ہے، نہ کہ مداری کی ڈگڈگی سے۔ مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس کے بعد اچھے کھیل کی کیا خوبی ہے؟ مشہور کہاوت ہے کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی تندرست و توانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو تندرست رکھا جائے۔ کھیل انسان میں قائدانہ صلاحیت، لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں۔ کھیل سے انسان کے اندر کھیل سے انسان میں کردار سازی، خود اعتمادی، سماجی میل جول جیسی اہم خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل سے انسان اپنے اندر
صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے۔ کھیل سے انسان کے اندر وقت کی پابندی کا احساس اور معاشرے کے لیے فکر پیدا ہوتی ہے، اور انسان میں نظم و ضبط کی پابندی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح پھر یہ تمام خوبیاں نہ صرف ایک اچھے معاشرے کی بنیاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، بلکہ ایک ترقی یافتہ قوم کی تعمیر کا باعث بھی بنتی ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات۔ کرکٹ بہت تیزی سے ہمارا کھیل بنتا جا رہا ہے قومی۔ ویسے تو جو ہے نا ہاکی ہے، لیکن جس طریقے سے کرکٹ کھیلا جا رہا ہے تو شاید ہمارا قومی کھیل بھی بن سکتا ہے۔ کرکٹ انگریزوں کے لیے ہے مشن، اس وقت ان کے لیے مشن تھا۔ ٹیسٹ میچ کے دوران آبادی بڑھ گئی 2 حصوں میں۔ کرکٹ میں جان پڑتی ہے تماشائیوں کی تالیوں سے۔ ہم قومی کھیل اس کھیل کو سمجھتے ہیں جس میں ہم جیتتے رہیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ۔ سب سے پہلے تعارف مصنف۔ خلاصے میں مشتاق احمد یوسفی کی پیدائش 4 ستمبر 1921 میں اور وفات 20 جون 2018 کو ہوئی۔ یہ مزاح نگار ہیں، اور تقسیم ہند کے بعد بھارت کو جو نقصان ہوا ان میں سے مشتاق احمد یوسفی کا ہجرت کر جانا بھی ہے۔ یوسفی بہت سے قومی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے صدر بھی رہے۔ آگرہ یونیورسٹی سے فلسفہ میں ایم اے کیا انہوں نے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری لی۔ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان سرحد پار کر کے شہر کراچی میں منتقل ہو گیا، اور وہ سن 1950 میں مسلم کمرشل بینک سے متعلق ہوئی ڈپٹی جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بینکاری کے شعبے میں ان کی خدمات پر انہیں قائد اعظم میموریل تمغہ عطا ہوا۔ 1999 میں حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں ستارہ امتیاز ملا۔ پھر 2002 میں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ان کی جو تصانیف ہیں چراغ تلے، خاکم بدہن، سرگزشت، آب گم، شام شعر یاراں، یوسفی پارے۔ اب اس کے بعد خلاصہ پڑھیں گے۔ کرکٹ بڑی تیزی سے ہمارے قومی کھیل بنتا جا رہا ہے۔ قومی کھیل سے غالباً ان کی مراد ایسا کھیل ہے جس سے دوسری قومیں نہیں کھیلتی۔ ہم آج تک کرکٹ نہیں کھیلے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں اس کی برائی کرنے کا کوئی حق ہے۔ یوں تو آج کل ہر وہ بات جس میں ہارنے کا امکان زیادہ ہو کھیل سمجھی جاتی ہے، تاہم کھیل اور کام میں جو بین فرق ہماری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ کھیل کا مقصد خالصتاً تفریح ہے۔ مشہور کہاوت بھی ہے کہ ایک صحت مند دماغ کے لیے ایک صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ بھی تندرست و توانا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جسم کو تندرست رکھا جائے۔ کھیل انسان میں قائدانہ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ کھیل سے انسان میں کردار سازی، خود اعتمادی وغیرہ پیدا ہوتی ہے۔ صبر کا جذبہ، وقت کی پابندی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ نظم و ضبط، ڈسپلن پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سی اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں اور ترقی یافتہ قوموں کی تعمیر کا باعث بنتی ہے۔ کرکٹ سے ہماری دلچسپی ایک پرانا واقعہ ہے جس پر آج 100 سال بعد تعجب یا تعسف کا اظہار کرنا اپنی واقفیت عامہ کا ثبوت دینا ہے۔ ۔ 1857 کے ہمارے لوگوں کو انگریزی کلچر اور کرکٹ سے باہمی تعلق کا احساس ہو چلا تھا۔ جب سے انگریز آئے اس کے بعد سے آہستہ آہستہ کرکٹ سے جو ہے ایک تعلق پیدا ہوا۔ سر سید احمد خان جو ہے بھی انگریزی تعلیم و تمدن کے ساتھ ساتھ کرکٹ کو اپنانے کی کوشش کی۔ یہ بات ابھی پڑھی گئی کہ جب میچ ہوا کرتا تھا دعائیں کیا کرتے تھے وہ۔ کرکٹ انگریزوں کے لیے مشغلہ ہی نہیں ہے بلکہ مشن ہے، لیکن ہمارے ہاں کرکٹ جو ہے مشغلہ ہے نہ ہی مشن ہے۔
اچھی خاصی تعزیری مشقت ہے جس میں کام سے زیادہ عرق ریزی کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ پسینہ بہانا پڑتا ہے، بہت زیادہ اس میں پسینہ بہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سر پھرا منہ مانگی اجرت دے کر بھی اپنے مزدوروں سے ایسے موسمی حالات میں یوں کام کرائے تو پہلے ہی دن اس کا چالان ہو جائے۔ دنیا میں تو ایسا ہی ہوگا، اتنی جو مشقت والا کام۔ مگر کرکٹ میں چونکہ عام طور سے معاوضہ لینے کا دستور نہیں، اس لیے چالان کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاتھوں جس طرح ہلکا پھلکا کھیل ترقی کر کے کام میں تبدیل ہو گیا، وہ اس موجود کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ غالب نے شاید ایسی ہی کسی صورتحال سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ ہم مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ کرکٹ کے شوقین ہم جیسے ناشنا فن کو لاجواب کرنے کے لیے اکثر کہتے ہیں، میاں تم کرکٹ کی باریکیوں کو کیا جانو، کرکٹ اب کھیل نہیں رہا، سائنس بن گیا ہے سائنس۔ ایک دفعہ کرکٹ پر نکتہ چینی کرتے ہوئے ہم نے مرزا سے کہا، کھیلوں میں وہی کھیل افضل ہے جس میں دماغ پر کم سے کم زور پڑے۔ ترقی یافتہ ممالک میں رجحان عام ہے کہ تعلیم نہایت آسان اور تفریح روز بروز مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا BA کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر برج سیکھنے کے لیے عقل درکار ہے۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، سینما اور باتصویر کتابوں نے اب تعلیم کو بالکل آسان اور عام کر دیا ہے، لیکن کھیل دن بدن گراں اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لہذا بعض غبی قسم کے جو لڑکے ہیں وہ جی چرا کر تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے ہیں، یعنی کہ کھیل کود میں کم اور پڑھائی میں زیادہ۔ فرمایا جانا کہ ہماری جو شامت آئی تو بول اٹھے، مرزا کرکٹ رئیسوں کا کھیل ہے۔ ایسا مہنگا اور پیچیدہ کھیل جس کا میچ مسلسل 5 دن گھسٹتا رہے اور جسے ہماری غریب عوام نہ کھیل سکیں اور نہ دیکھ پائیں، ہرگز لائق التفات نہیں۔ ہم نے دکھتی ہوئی رگ پکڑی، پھر کون سا کھیل لائق التفات ہے؟ کیونکہ پہلے جو کھیل تھا وہ 50 اوورز کا ہوا کرتا تھا، اور اس میں اگر مقابلے وغیرہ بھی ہوتے تھے تو 4-5 دن لگ ہی جاتے تھے۔ مرزا نے چرونے انداز میں پوچھا، اس سے بہتر تو بیس بال رہے گی۔ ہم نے کہا، بات ایک ہی ہے، آدھا بیٹ ٹوٹ جانے کے بعد بھی کرکٹ جاری رہے تو امریکہ میں اسے بیس بال کہتے ہیں۔ کسی اور کھیل کا نام لو۔ مرزا نے کہا، ٹینس۔ ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلا، اگر تم نے کبھی ٹینس میچ میں گیند کے ساتھ سینکڑوں تماشائیوں کی گردنیں ایک ساتھ پنڈولم کی طرح دائیں گھومتی دیکھی ہیں تو باخدا تمہیں اس کھیل ہی سے نفرت ہو جائے گی۔ مرزا نے کہا کہ اس میں ٹیبل ٹینس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ گردن جھکانی ہوتی ہے، ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، جیسے پنڈولم جو ہے نا ہلتا رہتا ہے، ایسے گردنیں بھی ہلتی رہتی ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ تمہیں ٹینس دیکھنے پر اعتراض ہے، مت دیکھو، مگر کھیلنے میں کیا حرج ہے؟ جی نہیں، یورپ میں ٹینس بیمار مردوں اور تندرست عورتوں کا کھیل ہے۔ صاحب، اچھے کھیل کی خوبی یہ ہے کہ کچھ ہاتھ ہلیں، کچھ پاؤں ہلیں، اچھے یعنی اچھلیں، بازو اچھلیں، پھڑکیں، سب بدن، ان کے سب بدن وغیرہ جو ہے، تن من جو ہے وہ حرکت میں آئے۔ مرزا نے ایک ہے کہ ہمارے مقابلے پر نذیر اکبر آبادی کو لا کھڑا کیا، جس سے نمٹنا فی الجملہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ چلو ہاکی سے ہی، ہم نے سمجھوتے کے انداز میں کہا۔ چھی، ہماری یہ بڑی کمزوری ہے کہ اپنی ٹیم کسی کھیل میں جیت جائے تو اسے قومی کھیل سمجھنے لگتے ہیں۔ اس وقت تک سمجھتے رہتے ہیں جب تک کہ ٹیم دوسرا میچ ہار نہ جائے۔ مرزا نے فتویٰ دیا، تمہیں پسند نہ آئے یہ اور بات ہے، مگر کراچی میں ہاکی کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ جب میچ ہوتا ہے دوستانہ بھی تو بہت سے لوگ آتے ہیں۔ خدا آباد رکھے کراچی والوں کو، ان کا کیا کہنا۔ بندر روڈ پر کوئی شخص راہ چلتے یوں ہی پان کی پیک جو ہے تھوک دے تو پھر اس کی طرف جو ہے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ 2 منٹ میں ٹھٹ کی ٹھٹ لگ جائے اور سارا ٹریفک رک جائے۔ یاد رکھو، تماشے میں جان تماشائی کی تالی سے پڑتی ہے، نہ کہ مداری کی ڈگڈگی سے۔ مرزا نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا، امید کرتے ہیں کہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اس کو آپ جو ہے لازمی شیئر بھی کیجئے، اور
لائک کیجئے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب لازمی کیجئے، اپنے دوستوں کو لازمی جو ہے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس میں سے خلاصہ سمجھ سکیں سوال جو آپ پیپروں میں آتے ہیں اور اس کے کثیر انتخابی سوالات۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔